سنیے ایک عاشق کی داستان سنا دیتا ہوں، کیونکہ ہم زیادہ تر عاشق لوگ ہوتے ہیں نا، ہمارے موبائلوں میں کئی نمبر ہوتے ہیں. سنیے، لیکن عاشق بات سمجھیے گا. اور میں اس سے پہلے ایک بات کہتا ہوں کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے. نہیں بچاتی؟ اسی ہے. کس کو بچائے گی؟ جو 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 نماز جو نماز جو نماز سنیے کیسے بچاتی ہے نماز. ایک شخص تھا، ایک عورت پہ عاشق ہو گیا. اب رات دن اس کی گلیوں کے چکر شروع ہو گئے، پھیرے شروع ہو گئے. نہ رات دیکھ رہا ہے، نہ دن دیکھ رہا ہے، ٹھنڈ دیکھ رہا ہے، نہ گرمی دیکھ رہا ہے، نہ سردی دیکھ رہا ہے. پھیرے شروع ہوئے. حتیٰ کہ اس نے کسی طرح ایک میسج لکھا، پیغام لکھا، اور اس کی گھر تک پیغام بھجوا دیا. سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ کیسے لوگوں کو دوست بنانا پڑتا ہے پیغام بھجوانے کے لیے؟ کیا 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 حتیٰ کہ گھر کے دودھ بھی لا کے دینے پڑتے ہیں، آٹا بھی لا کے دینا پڑتا ہے. کیا کیا پھر طریقہ کار اپناتے ہیں. حتیٰ کہ وہ پیغام پرچہ پہنچ گیا. اب جو پیغام پرچہ پہنچا نا، اس نے وہ پرچہ پڑھا. وہ اللہ کی کوئی ولی عظیم نیک بندی تھی اور شادی شدہ تھی. اب اس نے اپنے شوہر کو ڈرتے ڈرتے پیش کر دیا کہ یہ محبت نامہ آیا میرے لیے. تو کہہ رہا ہے مجھ سے شادی کر لو. آگے جب اس نے اپنے شوہر کو پیش کیا تو شوہر تھا مسجد کا امام، مسجد کا امام، لیکن اس کے ساتھ تھا وہ سمجھدار. کیا تھا؟ سمجھدار. وہ لڑائی بڑائی شروع کر دیتا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب تم پیغام بھیجو اس کو، اب تم بھی ایک رکا بھیجو اس کو، اور رکو میں لکھو اس فلاں مسجد میں 40 دن بعد جماعت نماز ادا کر لے. کتنے دن؟ کتنے دن؟ کتنے دن؟ مکے مدینے میں 40 نمازیں اگر پڑھ لے تو جنت کے راستے کھل جاتے ہیں، ہے نا. 8 دن نمازیں پڑھے تو 8 5 40. 40 نمازیں پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد کلام کریں گے. وہ پیغام اس عاشق کو بھیج دیا گیا. اس عاشق نے کہا، عاشق تو کیا نہیں کرتا یار، کیا نہیں کرتا. ابھی 2 دن پہلے میں جا رہا تھا، ایک بندہ فون پہ لگا ہوا تھا، میں نے ویسے بول دیا، میں نے کہا ابھی بھی نہیں چھوڑو گے کیا؟ وہ بیچارہ کھل گیا نا کہ ہاں شاید بھی نہیں چھوٹتا. بھائی تو شادی ہو گئی، بیٹا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. شاید وہ تو ہو گیا، لیکن گھر والی سکون نہیں دیتی ہے. لیکن ایسی مجھے ملی ہے کہ میں 5 وقت کا نماز ہی ہو گیا شاید بھائی، اور میں ذکر بھی کرنے والا ہوں. میں نے کہا دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے. اگر وہ اچھی نمازن تھی نا جس نے تجھے نمازی بنایا، تو پہلے تو یہ غیر محرم سے بات کرنا منع ہے. مرد کے لیے بھی وہ احکام ہے، عورت کے لیے بھی احکام ہے. اور آپ جانتے ہیں جب یہ بات کلام شروع ہو جائے نا 2 دوستوں کا، تو کیا کیا گفتگو ہوتی ہے، کہاں کہاں تک ہوتی ہے. میں نے کہا دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے، ایسا نہیں کرو. اس نے تمہیں نمازی کیا بنایا؟ یہ کون سی نماز ہے جبکہ نماز ہی کہتے ہیں میں برائیوں سے بچاتی ہوں. تم تو شادی شدہ ہونے کے باوجود اس کو لے کے گھومتے ہو، ادھر جا رہے ادھر جا رہے، تمہارا ایک بیٹا بھی موجود ہے. پیارے اسلامی بھائیو، اب 40 دن نمازیں کر رہے ہیں، ادا کرنے کا کہا گیا. وہ دیوانہ کیا نہیں کرتا آپ کو پتا ہے. وہ دیوانے نے 40 دن نمازیں با جماعت اس مسجد میں اس امام کے پیچھے، جس کی بیوی کا وہ عاشق تھا، اس امام کے پیچھے نمازیں ادا کر لی. 40 دن گزرنے کے بعد پھر اس نے شوہر نے کہا کہ اب تم اس کو دوبارہ میسج بھیجو، 40 دن ہو گیا، بتاؤ کیا کرنا ہے. اس نے پیغام بھیج دیا. اب جب پیغام اس تک پہنچا تو اس نے کہا کہ میں جو تھا محترمہ، تو جواب دیا محترمہ، جہاں وہ کبھی اس کی محبوبہ تھی، اب وہ کہہ رہا ہے محترمہ نماز کی برکت سے میری آنکھ کھل گئی ہے. کاری کے خواب دیکھتا تھا، لیکن اللہ کریم کا کروڑ صد شکر ہے کہ اس نے مجھے تیری محبت سے چھٹکارا دے دیا، اور الحمدللہ میں نے اپنی بدنیتی سے توبہ کر لی. فرمایا اور تجھ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں. اور پھر فرمایا جب اس نیک خاتون نے اپنے شوہر کو یہ پیغام سنایا کہ وہاں سے یہ پیغام آیا ہے، تو اس کی زبان سے بے ساختہ جاری ہو گیا ترجمہ کنز الایمان، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے بھی کروڑوں نمازی ہیں، لاکھوں نمازی، ہمارے بھی ایسا نہیں کہ نمازی نہیں ہے. لیکن ری چیک کون سی چیز مجھے نماز سے روک بھی رہی ہے؟ نہیں. وہاں سے نکلا پھر وہی جھوٹ،
फिर वही झूठ, कल यार बस लाइट चली गई थी, काम पूरा नहीं हुआ था। नमाज से निकले और जाते ही अपनी जगह पे पहुंचे तो अल्फाज तब्दील हो गए। वहां रो रो के दुआ मांगे, अल्लाह गुनाह नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। बाहर निकले तो फिर वही। मालूम क्या हुआ प्यारे इस्लामियों, अगर नमाज की तरह अदा की जाएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज बेहयाई से, बुराई से, बुरे कलाम से, बुरी चीज से अल्हम्दुलिल्लाह रोकती है। लेकिन अगर कोई नहीं रुक रहा तो अब उसको अपने आप को, अपनी नमाज को चेक करने की जरूरत है। प्यारे इस्लाम